مجھے جملہ بیحد پسند ہے کہ انسان پہلے اپنی عادتوں کو بناتا ہے اور وہ عادتیں انسان کو بناتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انسان اس زندگی میں کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی عادتوں کو بہتر کرنا پڑے گا۔ سب سے خوبصورت عادت جو میں سمجھتا ہوں انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ دینے کی صلاحیت ہے، کہ اس کے پاس جو بھی ہے وہ اس میں سے دینا سیکھے۔ حضرت علی بھی بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے دولت کو محنت میں نہیں بلکہ سخاوت میں چھپا کے رکھا ہے۔ اگر انسان زندگی میں دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بانٹنا پڑے گا، اس کے پاس جو بھی ہے وہ اس میں سے بانٹے۔ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ تم نیکی کی منزل تک اس لمحے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ دے دو جو سب سے بہترین ہے۔ خالی آپ نے دینا نہیں ہے بلکہ وہ دینا ہے جو سب سے بہترین ہے۔ میں سمجھتا ہوں انسان کو اپنی ذات سے نکال کے دینے کی عادت ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے نکال کے دے۔ بعض دفعہ آپ اچھے اخلاق، کسی سے مسکراہٹ، کسی سے حکمت کا جملہ، کسی کی مدد کرنا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ سب سے خوبصورت تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کا اچھا رویہ ہے، آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے نوجوان کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کریں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کس کریئر کو، کس پاتھ کو چوز کریں۔ میں جب اس ایج سے تھا اور میں بھی کافی کنفیوز تھا، میرے استاد نے مجھے ایک جملہ سکھایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی توفیق ملے، تمہیں صحیح راستہ ملے، خدا گائیڈ کرے کہ کس طرف جاؤ، انفیکٹ یہ ہم سب کو گائیڈ کرنے والی ذات تو وہی ہے نا۔ تو ایک بہت اچھا جملہ مجھے انہوں نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی توفیق ملے تو کسی بے کس کی مدد کرو، کسی ایسے انسان کی مدد کرو جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میری کوئی مدد کر دے گا، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میری یہاں سے مدد آئے گی۔ جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو گے نا جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، تو تمہیں بھی ان ایکسپیکٹڈ وے سے مدد ملے گی، تمہیں بھی ان ایکسپیکٹڈ وے سے گائیڈنس ملے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں گیونگ کی صلاحیت کو اپنے اندر بلڈ کریں، سینس آف گیونگ بلڈ کریں اپنی یوتھ کے اندر، آنے والی نسل کے اندر، خاص طور پہ اپنے اندر۔ ہمارے پاس بہت سی پریکٹیکل ایگزامپلز آلریڈی موجود ہے کہ جس انسان نے دوسروں کے لیے دیا ہے، جس انسان نے اس صلاحیت کو اپنے اندر بلڈ کیا، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوا، اس کو خدا نے بہت نوازا ہے۔ چاہے عبدالستار ایدھی ہوں، چاہے بہت سی ایگزامپلز ہمارے پاس ہسٹری میں موجود ہیں، چاہے مدر ٹیریسا ہوں۔ انفیکٹ مدر ٹیریسا بھی کمال کا جملہ کہتی ہے کہ ایک مسکراہٹ جو تم نے کسی کے چہرے پہ دی ہے وہ تمہارے لیے کیا کر جائے گی تمہیں نہیں پتہ۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی انسان کسی کو دے سکتا ہے۔ سب سے بہترین وے گیونگ کا یہ کہ آپ کسی اسکل کو بلڈ کریں، کسی ایسے اسکل کو بلڈ کریں جس میں آپ کی کمپیٹنس ہو، جس میں آپ کی مہارت ہو، جس میں آپ کانفیڈنس ہو، اور وہ اسکل لوگوں کے اندر ٹرانسفر کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس اسکل کو سکھائیں تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو نالج ہے وہ بڑھے۔ انفیکٹ میں نے بہت سی حدیث بھی پڑھی کہ اگر تم ایمان کے اگلے درجے پر پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے علم کو انکریز کرنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ والے کو وہ سکھا دو جو تمہیں معلوم ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو بانٹیں علم، بٹ اس بانٹنے کے لیے، اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کمپیٹنس اور اسکل کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں خاص طور پہ جہاں کووڈ ہے، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اسکل ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے لوگوں کی لائف میں۔ بہت سے لوگوں کی جاب جا چکی ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں کس طرف جائیں، کیا کریں۔ آپ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل کو اڈاپٹ کریں، کوئی نہ کوئی اسکل کو سیکھیں جو خاص طور پہ ماڈرن اسکل ہو، خاص طور پہ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، بزنس ڈیجیٹلائزڈ ہو رہے ہیں، اسکول ڈیجیٹلائزڈ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ڈیجیٹلائزیشن کو لرن کریں گے اور کسی دوسرے انسان کو سکھائیں گے، فری لانسنگ کا دور ہے، فری لانسنگ اگر آپ کو آتی ہے اور آپ اس سے ارن کریں، اگر آپ وہ چیز کسی دوسرے کو سکھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی آپ کی وجہ سے کسی کا گھر چل رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا رزق آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو خدا کا کام ہے، یعنی رازق تو خدا ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہترین عمل ہے۔